اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ شراب 3 اسٹیپ میں حرام ہوئی ہے، آہستہ آہستہ 3 اسٹیپ میں حرام ہوئی ہے۔ شراب سے متعلق جو پہلی آیت ہے حرمت سے متعلق، یعنی شراب حرام ہوئی ہے، وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ شراب پیا کرتے تھے، جوا کھیلا کرتے تھے، اس کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں بتائیے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کی، سورۃ نمبر 2 ہے، پارہ نمبر بھی 2، سیقول السفہاء من الناس یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے جوا اور شراب کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ جوا کھیلنا کیسا ہے، شراب پینا کیسا ہے۔ قل فیہما اسم کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ قل فیہما اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ واسمہما، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے۔ واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ہاں فائدہ نقصان سے زیادہ، فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، یعنی فائدہ بہت تھوڑا ہے نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو اس حد میں بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ شراب بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے لیکن بہت معمولی سا ہے، لیکن نقصان، اس کا انجام، اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری آیت ہے وہ سورہ النساء کی آیت ہے، وہ اس طریقے سے واقعہ ہے کہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال سنعلنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے میرے لیے کھانا تیار کیا، میرے لیے کھانا پکایا، پھر ہم کو کھانے کے لیے بلایا، دعوت دی، کھانا کھلایا، پھر کھانے کھلانے کے بعد میں ہمیں شراب پلائی، پھر شراب نے ہمارے عقلوں کو ڈھانپ لیا، یعنی ہمیں نشہ آ گیا شراب پینے کی وجہ سے۔ پھر اتنے میں کیا ہوتا ہے، جب کھانا سے فارغ ہوئے تھے، شراب پی کر کے فارغ ہوئے تھے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو پھر لوگوں نے ہمیں امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، نماز پڑھانے کے لیے لوگوں نے ہم کو آگے بڑھا دیا، مسلح پر بڑھا دیا۔ تو میں نے نماز کے اندر میں نے سورہ کافرون کی تلاوت کی۔ کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن معبودوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو میں ان معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے الگ سے یہ ٹکڑا بھی ادا کر پڑھ دیا زبان سے، نشے کی حالت میں۔ کون سا ٹکڑا؟ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو، جن معبودوں کی عبادت تم لوگ کرتے ہو انہی معبودوں کی عبادت میں بھی کرتا ہوں۔ یہ ان کے نشے کی حالت، نشے کی وجہ سے ان کے زبان سے یہ کلمہ ادا ہو گیا۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے سورہ النساء کی یہ آیت نازل کی، سورہ النساء سورۃ نمبر 4 پارہ نمبر 5، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک اس بات کو سمجھنے نہ لگو جو بات اپنی زبان سے کہہ رہے بول رہے ہو، جب تک اس بات کو سمجھنے نہ لگو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو یہ آیت نازل کر کے اللہ نے یہ فرما دیا کہ نماز کے وقت شراب پینا حرام ہے، یعنی اب کوئی شخص نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس موقع پر وہ شراب نہیں پی سکتا، شراب پی کر کے مسجد میں وہ نہیں جا سکتا، یعنی نماز کو شراب پینا حرام ہے۔ اس کے بعد سب سے لاسٹ آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورۃ نمبر 5 پارہ نمبر 7، پارے کا نام وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، اے مومنو، بے شک جوا، شراب، بت اور اسی طریقے سے پانسے، یہ سب شیطانی کام ہے، رجس من عمل الشیطان، ناپاک کام ہے، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، لہذا تم لوگ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس حد میں اللہ نے 2 باتیں بیان کی ہے، پہلے بات کیا گئے رجسن، اور دوسری بات من عمل الشیطان، یہ شراب، جوا، باتیں اور تیر، یہ بت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ ناپاک گندی چیزیں ہیں، اور دوسرے نمبر پہ من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام، انسان کام نہیں ہے،
ایک مومن کا کام یہ نہیں کہ یہ ساری کام کرے، ان تمام کاموں کو کرے، یہ شیطان کا کام ہے، لہٰذا تم ان سے بچو۔ جیسے آپ راستہ چل رہے ہیں، راستے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کے سامنے کوئی گندگی آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے دامن کو، اپنے آپ کو اس سے بچا کر کے نکل جائیں گے، کنارہ کش کریں گے، یعنی اس سے بائیکاٹ ہو جائیں گے، اس سے دور بھاگیں گے۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ناپاک گندی چیزیں ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھو۔ تو یہ سب سے لاسٹ آیت ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے شراب کو مکمل طور سے حرام قرار دیا۔ لیکن ایک بات یہ بھی کہنی پڑتی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج لوگ تو لوگوں کہنے کی وجہ سے حرام چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، حرام چیزیں پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر نے کوئی، آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، بیماری، ڈاکٹر نے دیکھ لیا آپ کو فلاں بیماری ہے، تو ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آپ کو فلاں چیز نہیں کھانی ہے، فلاں چیز سے پرہیزی کرنی ہے، آپ کو نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، وہ چیز نہیں کھانی ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں، جبکہ ماننا غلط نہیں میں، لیکن یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کہنے کی وجہ سے آج حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ رب العالمین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر حرام چیزیں بھی لوگ کھانا پینا نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو غور کرو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کی حالت کیا تھی، ان کا ایمان دیکھیے، ان کی حالت کیا تھی۔ تمام صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اللہ نے آگے بیان کیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان تو جوا کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے، تمہیں دشمن بنا دے، تمہارے اندر بغض پیدا فرما دے۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور چاہتا کہ تم کو ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے مومنو، اے ایمان والو، بھلا بتاؤ اب بھی تم شراب سے باز آؤ گے نہیں باز آؤ گے؟ اللہ پوچھ رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے ایمان والو، اے مومنو، اتنی ساری چیزیں بتانے کے باوجود بھی کیا تم اب بھی شراب پیو گے؟ ابھی شراب سے باز نہیں آؤ گے؟ تو صحابہ کرام نے کیا کہا اس موقع پر، اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے؟ فقالوا انتہینا ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، شراب کے قریب نہیں جائیں گے۔ فقالوا انتہینا ربنا، اور تمام صحابہ کرام کے گھروں میں جو شراب تھی، شراب کے مٹکے تھے، برتن تھے، سب نے توڑ پھوڑ کر کے پھینک دیے، اور شراب کی، اور مدینے کی گلیوں میں شراب کی نالیاں بہنے لگی اس طریقے سے۔ تو یہ ہے ایمان۔ اس طریقے سے میں اور آپ کو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے بعد میں حرام چیزیں، نشاور چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، اگر ہم اور آپ واقعی میں ایمان والے ہیں تو۔